السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کریں گے کہ عورت جب نقاب اتارتی ہے تو کہتے ہیں کہ 3 آفتیں برپا ہوتی ہیں، اور وہ کون سی ایسی آفت ہے؟ ٹھیک ہے، آفتیں جو کہ برپا ہوتی ہیں اگر عورت بے پردہ ہوتی ہے تو سب سے پہلی ہے زنا کی حجاب۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں، حجاب جو ہے نا، عورت اگر چاہتی ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے تو اسے چاہیے کہ وہ نظر نہ آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اگر نظر آئے گی تو زنا عام ہوگا نا، تو اس سے جو ہے نا ہم سب سے پہلی برائی اگر عورت پردہ اتارتی ہے نا، اگر معاشرے میں کوئی برائی جنم لیتی ہے نا، سب سے پہلی برائی جو ہے نا زنا عام ہوتا ہے، کیونکہ ہاتھوں کا زنا۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ زنا سے مراد ہوتا ہے کہ جسمانی طور پر ملنا جلنا، نہیں، زنا ہاتھوں کا بھی ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاتھوں کا زنا نامحرم عورت کو چھونا ہے، اور اسی طرح عورت پہ بھی کوئی چھوٹ نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ چھو سکتی ہے، نہیں، عورت بھی نامحرم مرد کو نہیں چھو سکتی۔ دیکھیں عورت جو ہے بے پردہ ہوگی تو کیا اس چیز کی ہر ایک چیز واضح ہوگی۔ ہر ایک چیز واضح ہونے سے مراد یہ ہے کہ عورت جو ہے نا خود کو جو ہے نا اپنی طرف، دوسرے مردوں کو اپنی طرف مائل کرے گی، خود کو تیار کرے گی۔ کس چیز کے لیے؟ زنا کے لیے، کیونکہ عورت جو ہے نا خود ہی ایک شو پیس بن کر سامنے آتی ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں جو ہے نا یہ سب سے بڑی بیماری پیدا ہوگی جب عورت جو ہے نا پردہ نہیں کرتی، پردہ جب اتار دیتی ہے، بے حجاب ہو جاتی ہے، حجاب اپنے کو اتار دیتی ہے۔ دیکھیں قرآن پاک پر جس طرح سے غلاف پیارا لگتا ہے نا، اسی طرح عورت کے اوپر بھی جو ہے نا پردہ پیارا لگتا ہے۔ جو عورتیں کہتے ہیں نا ہمارا ذہن صاف ہے، تو ان سے کہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے بھی کیا آپ کا ذہن پاک؟ حضرت فاطمہ سے، انہیں بھی پردے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو اگر پردہ نہ کریں گے تو سب سے بڑی بیماری ہے کہ زنا عام ہوگا۔ اس کے بعد ہے کہ زنا کاری کی مذمت۔ حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جب زنا زیادہ ہوگا تو ناگہانی اموات زیادہ ہوں گی، یعنی کہ زنا زیادہ ہونے سے جو ہے نا بے موسمی بارشیں، بے موسم کی بیماریاں، بے وجہ بیماریاں پیدا ہوں گی۔ کس کی وجہ سے؟ زنا کی وجہ سے۔ اور دیکھیں زنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ زمین ایسا نالا و فریاد کرتی ہے، فریاد کبھی نہیں کرتی جب نالا و فریاد اس وقت کرتی ہے جب اس پر زمین پر کسی زناکار کے غسل کا پانی گرتا ہے۔ دیکھیں زنا جو ہے نا اتنا بڑا گناہ ہے، اور زنا کی سزا جو ہے نا ایسی سزا ہے جو کہ انسان کو دنیا میں مل کر رہتی ہے۔ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ کچھ زنا کرتا ہے نا تو اس کا جو ہے نا بدلہ جو ہے نا اس کا مل کر رہتا ہے کسی اس دنیا میں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، اور جب اس زنا کا پانی زمین پر گرتا ہے نا کسی بھی جگہ پر، تو جو زمین ہے جو کہ ہر ایک چیز برداشت کرتے ہیں، وہ یہ برداشت نہیں کرتی کہ ایک زناکار کا میرے اوپر پانی گرے۔ باپردہ عورت، غیرت مند باپ، غیرت مند بھائی اور غیرت مند شوہر کی نشانیاں۔ دیکھیں اگر ہم پردہ کرتی ہیں، عورتیں پردہ کرتے ہیں، کوئی بھی عورت ہے نا پردہ کرتی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر میں غیرت مند مرد رہتے ہیں، اس کا باپ غیرت مند ہے، وہ جانتا ہے کہ عورت کی حفاظت کس طرح کرنی، اس کا بھائی غیرت مند ہے، وہ جانتا ہے کہ معاشرے سے جو ہے نا عورت کو کس طرح سے بچانا ہے۔ اور جو اگر شادی ہو گئی ہے نا تو اس کا شوہر عورت کا وہ جانتا ہے کہ ہم جو ہے نا انسان مرد، یہ ہماری سوچ کیسی ہوتی ہے۔ اگر وہ عورت کو پردہ کرنے کا کہتا ہے تو مطلب کہ وہ عورت کی جو ہے نا حفاظت کرنا چاہتا ہے، وہ جو ہے نا عورت کو جو ہے نا اس معاشرے سے جو ہے نا چھپا کر رکھنے سے مراد ہے کہ وہ اس کی بری نظر، معاشرے کی بری نظروں سے جو ہے نا اس کو چھپا کر رکھنا چاہتا ہے۔ اور جو ہے نا جو کہتی ہے نا کہ ہمارے اوپر پابندی کی جاتی ہے کہ ہم پردہ کریں، پابندی نہیں ہے، غیرت مند مرد کی نشانی ہے کہ وہ عورت کو پردہ کروائے، پردے میں رکھے۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ دیکھیں دنیا دھوکے کا گھر ہے، کہہ دیا، ٹھیک ہے، کیسے دھوکے کا گھر ہے؟ دنیا میں انسان جو ہے نا صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ کیسے دے رہا ہوتا ہے بھلا؟ انسان جو ہے نا کوششیں کر رہا ہوتا ہے اپنی اگلی منزل تک پہنچنے کی۔ اگلی منزل مطلب کون سی؟ آخرت کی منزل تک پہنچنے کے لیے کوشش نہیں کرتے، ہم جو ہے نا زیادہ تر کوشش کرتے ہیں اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کی، اور جو ہے نا یہیں سے ہمارا جو ہے نا زندگی کا ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے، ہماری دھوکہ ہماری زندگی کو اسی طرح کھا رہا ہوتا ہے جب ہم جو ہے نا دنیاوی
دین کو دنیاوی دین کے پیچھے دینی دین کو چھوڑ دیتے ہیں. مطلب کہ جو ہے نا دین کا ہے، جو ہم لوگ دین حاصل کرتے ہیں نا، علم حاصل کرتے ہیں نا، اس چیز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ تو کام نہیں آئے گا، یہاں پر تو ڈگریاں کام آئیں گی اس دنیا میں. تو اس طرح سے جو ہے نا انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہا ہوتا ہے، خود کو جو ہے نا وہ آخرت کے لیے تیار نہیں کر رہا ہوتا. جس چیز کی اس کو زیادہ ضرورت ہے نا، وہ پتہ ہے کیا سمجھتا ہے انسان کہ اس دنیا میں اچھی گاڑی، اچھا پیسہ، اچھا کھانا، اچھی رہائش، یہ ایک وہ کہتا ہے کہ اس کی زندگی کو سنوارنے کے لیے کچھ چیزیں. لیکن حقیقت میں جو ہے نا اگر انسان کو سنوارنے کے لیے اس کی کوئی چیز ہے نا تو وہ اس کی آخرت کی ہے. تو آخرت کی جو چیز ہے نا وہ انسان کی جو ہے نا اصل کامیابی ہے، اور اسی سے جو ہے نا انسان اپنے آپ کو دھوکے سے باہر نکال سکتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے نا اس فریب سے باہر نکال سکتا ہے کہ اس کی جو حقیقت اس دنیا میں اچھے رہنے کی، وہ حقیقت سے تھوڑا باہر نکل سکتا ہے. کس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے نا خود کو دھوکے سے باہر نکال کے، دھوکے سے کس طرح باہر نکالنا ہے، خود کو سنوارنے کی کوشش کرنی ہے اور اپنے اندر جو ہے نا وہ اعمال پیدا کرنے ہیں تاکہ اس کو جو ہے نا اس دنیا میں تو کیا اس آخرت میں بھی اس کو کامیابی سے حاصل ہے. اس طرح سے انسان جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا دھوکے سے تھوڑا سا بچا کر رکھ سکتا ہے. مولا علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، انسان کی سب سے بڑی اصلاح اور اسی میں ہی فلاح ہے. دیکھیں ہمارا کیا ہوتا ہے پوائنٹ آف ویو، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے اندر جو ہے نا اچھائی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دوسرے میں جو ہے نا برائی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور برائی ہی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن انسان کی جو ہے نا سب سے بڑی اچھی چیز ہے جو انسان اپنے آپ کو سنوار سکتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسان کیا کرے، خود کے اندر برائی تلاش کرنے کی کوشش کرے کہ میرے اندر کیا برائی ہے، کیا خامی ہے. دوسروں کے اندر جو ہے نا اچھائی تلاش کرنے کی کوشش کرے. یہاں سے انسان کی اصل کامیابی شروع ہوگی، یہاں سے جو ہے نا انسان کامیابی کی طرف گامزن ہوگا، یہیں سے انسان کے جو ہے نا آگے والی زندگی جو ہے نا ٹھیک ہوگی. کیونکہ جب انسان اپنے اندر برائی تلاش کرنا شروع کر دے گا نا تو اس کو جو ہے نا دنیا کی جو چیزوں میں ہے نا دوسروں کے اندر جو ہے نا اچھائی نظر آئے گی. اگر اپنے اندر برائی تلاش کرے گا دوسروں میں اچھائی نظر آئے گی. اگر اپنے ہی اندر اچھائیاں تلاش کرنے کی کوشش کرے گا نا تو اسے ہر انسان میں ڈیفالٹ نظر آئے گا، ہر انسان میں برائی نظر آئے گی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، محمدی چینل کو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.